سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات خاندان سیدہ پہ بلند آواز اللہم صلی علیہ. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ آپ جتنے احباب صف اعضاء پہ موجود ہیں، اللہ آپ سب کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے، دعا کریں اللہ ہمارے وطن پہ رحم فرمائے، اللہ ملکی معاملات بہتر فرمائے. آپ کا تعلق جس بھی مسلک سے ہے وطن کی دعا کرتے رہنا چاہیے. دانا چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو؟ لہذا دعا فرمائے مالک ہماری ملکی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور سرحدوں پہ جو ہمارے بیٹے بھائی خواہ وہ رینجرز کے ہیں یا آرمی سے تعلق رکھتے ہیں، مالک ان جوانوں کی بھی حفاظت فرمائے. حکم دیے جا رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں ان کے بھائی بیمار ہیں، آپ دعا فرمائیں ایوب کربلا کا صدقہ مالک انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا فرمائے ولی الامر مولا کی ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بس ایک صلوات، لیکن سارے ساتھ اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی میں بات کر لوں. حضور دیکھیں یہ 6 چک میں میری پہلی حاضری ہے. مجھے نہیں پتا اس چک میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ میرا کنفرم اندازہ ہے کہ چک مسلمانوں کا ہے. لہذا میں مسلمانوں سے ہمارے پنجاب کا کلچر ہے کہ جو مہمان ہوتا ہے نا وہ ایک گھر کا مہمان نہیں ہوتا. میں رانی اشرف کا مہمان نہیں ہوں، پورے چک کا مہمان. جو کلچر ہے ہمارے پنجاب کا، مہمان ہو کے اولاد رسول ہو کے مسلمانوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بات ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے. میری جان کتنا عجیب لگتا ہے یار. مسلمانوں تمہارے چک میں تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک ہو، اور تو اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جائے. کتنی عجیب بات ہے یار. اللہ تمہیں زندگی دے، ایسی محفلوں میں آیا کرو. پنڈ مسلمانوں کا ہے، علاقہ مسلمانوں کا ہے، گھر بھرے ہوئے ہیں، اور میرا خیال آج ہے بھی چھٹی کا دن. میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حسین کی بات شیعوں نے کرنی ہے، پھر اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے اتنا ہی سوچ لو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا. مہربانی سے
مہربانی سے. لہذا میری گزارش ہے کہ انہیں مذہبوں میں فرقوں میں تقسیم نہ کرو. اس ذکر میں دوست کچھ تو سوچتے ہیں اور کچھ اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئے. یہی تو غلط فہمی میں دور کرتا پھر رہا ہوں. آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی مذہب پہ تو ہیں, جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں, لیکن حسین کی مجلسوں میں آ جایا کرو, کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. نہیں شاید میری بات آپ تک پہنچ نہیں رہی. مہربانی سے, غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جہاں محسنوں کا ذکر چھٹ جائے اس ذکر میں آنا چاہیے. دیکھیں یہ شیعہ, اہل سنت, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, آگے برانچیں بھی ہیں, سب شاخیں بھی ہیں, یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں. میری تائید کرو, غلط فہمیاں پہلی بہت ہیں, اتوں تسی چپ کر جاؤ. اور یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں, وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے. باقی یہ جو مذہبوں کے نام ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رانا صاحب برادریوں کے نام ہوتے. اللہ قرآن میں خیر ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. خدا فرماتے ہیں ہم نے یہ برادریاں قبیلے اس لیے بنائے کہ تم آپس میں پہچانے جاؤ. یہ برادریاں اس لیے بنائی گئی ہیں. یہ آیت ہے, میں کوئی افسانہ کہانی تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں, جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ برادریاں قبیلے پہچان کے لیے بنائے ہیں, تو پھر اللہ جس برادری میں پیدا کرے نا, اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. ابے نہ بدل دے. چلو کوئی تو سمجھے گا. لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, سفر بھی کچھ زیادہ ہے, مصروفیات بھی ہیں. میں نے یہ فقرہ کہا ہے کہ جیسے برادریاں ہوتی ہیں, اتنے گھر جٹ ہیں, اتنے رانے ہیں, اتنے راجپوت ہیں, ورق ہیں, وڑائچ ہیں, گوندل ہیں, گجر ہیں, ملک ہیں, کھوک, جے کو رہ جائے تو میں نے معاف کرے. جیسے یہ برادریاں ہوتی ہیں نا پہچان کے لیے, میری سوچ کے مطابق یہ مذہبی پہچان کے نام ہے. اس گلی میں ایک گھر شیعوں کا ہے, دو گھر شیعوں کے ہیں, اہل سنت اتنے ہیں, اہل حدیث اتنے ہیں, بریلوی, یہ پہچان کے نام ہے. وگرنہ کربلا والی قربانی میں مسلمانوں تمہارے نبی کا بیٹا لکھوا گیا ہے کہ اب مذہب قیامت تک دو ہی چلیں گے, یا یزید والے یا حسین والے. کیا کہنے, کیا کہنے, آپ جیئیں. لہذا صاحبان گرامی, لبیک یا حسین, اجازت ہے میں تھوڑی بات کر. لہذا یہ جو فقرہ میں نے کہا ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب جو ہے یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں, اور یہ مسلمان ہمارے بڑے بھائی ہیں. جب ہم ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا, یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. میں کوئی لبنان اور مصر کی باتیں کر رہا ہوں, یہ آپ کے ملک کی تاریخ ہے, آپ کو یاد ہوگا. چلو بچوں کو یاد نہیں ہے, اب جو بڑے سینئر بیٹھے ہوئے کہ ضیاء الحق کے مارشل لا میں ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی بھائیوں نے ہمیں کافر کہا. پھر مشرف کا مارشل لا آیا, پرویز مشرف نے شیعوں کو کافر کہنے والے
لیڈروں کو بلا کے پرویز مشرف نے اپنی ٹیبل پہ بٹھا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان. ان علماء نے لکھ دیا شیعہ مسلمان ہے. اوے ہمیں مسلمان لکھنے سے پہلے دوبارہ کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے پرویز شہباز شریف جو آج ہمارے آج کل پرائم منسٹر ہے، یہ وزیر اعلیٰ تھے. تب میں صوبائی امن کمیٹی کا میں رکن تھا. لاہور میں اجلاس تھا اور بھی مسلکوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. چائے کی بریک ہوئی تو میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا تھے. کہنے لگے جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. وہ میں کو مولوی لگدا نہیں سا، کیونکہ مولوی تو ہوتا ہی وہ ہے جڑا کرسی جو پورا نہ آئے. سلم بندے کو کون مولانا کہتا ہے بھائی؟ تو اسے پوچھنا پڑا کہ جی آپ بھی مطلب. میں نے کہا جی الحمدللہ. اب ماشاءاللہ پنچایتی چہرے بیٹھے ہوئے میری طرف دیکھے. ان مولانا نے جو فقرہ کہا وہ بڑا عجیب تھا. کہنے لگے ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا جی فرمائے یہ جو آپ شیعہ حضرات ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ کیا مطلب ہوا کہ کس شے سے بنتے؟ کہنے لگا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لی ہے. شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. آپ ناراض ہی نہیں ہوئے، آپ نے غصہ ہی نہیں کیا. میں نے کہا جی ہم آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور ہمارے پنجاب کا کلچر ہے جب بڑا بھائی چھوٹے کو گالی دے نا اور چھوٹا آگے سے جواب نہ دے تو بڑے کا ضمیر خود ہی ملامت کرتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے. نہیں آپ سارے بندے دھیان شاید نہیں دے. میں نے کہا جی آپ نے ہمیں کافر کہا، ہم تو چپ رہے. ہم نے کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا. اچھا جیڑے چونکہ سیریس ہو میرا کوئی لین دین دا تھوڑا پرابلم ہے. یا علی یار ذرا مزاج میں لا کے بات پہ دھیان دیتے ہیں. جس دور میں ہمارے ہی ملک میں دیکھیں ہم لوگوں کی جان کھانا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن میں اپنے بچوں سے ایک بات کہتا ہوں کبھی نہ سوچا کرو کہ جی پنڈ چ ساڈا گھر کلا ہے. جی میں یونیورسٹی میں اکیلا ہوں، میں کالج میں اکیلا ہوں. تمہارے چھٹے مولا فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے. اور میری آپ سے اپیل ہے کہ مطلب ملکی قوانین پہ ہر مذہب فرقے کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایک میں بات کر رہا ہوں اس ملک میں سر اٹھا کے جیا کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی. اس ملک کے بانی محمد علی قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. ہم کوئی مہمان ہے اس ملک میں؟ ہم اس ملک میں کرائے دار ہیں کیا؟ لیکن یہ ہماری محبت ہے، ہم اپنے وطن کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. اتحاد کی خاطر یہ تھوڑی قربانی ہے کہ ہمیں لوگوں نے کافر کہا. کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی شیعہ قبلہ نے، کسی شیعہ ذاکر نے کسی مسلمان فرقے کو رد عمل کے طور پہ کافر کہا ہو. نہیں کہا. ہمیں پتہ ہے جب کلمہ تم حسین کے نانے کا پڑھتے ہیں تو رنجشیں سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہیں. ہم چپ رہے، ان کے گھر ہی میں فیصلے ہونے لگ گئے. کافر ہمیں کہا، ہم چپ رہے. ان کے بچے جو ماسٹر ڈگریوں میں تھے، جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے کہا کہ شیعہ بچے اسٹوڈنٹ شروع سے مڈل میٹرک سے ہمارے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ نبی کو وہ مانتے ہیں، ختم نبوت کا کر. میری طرف دیکھیں، دھیان میرے حال رکھو. تسی صرف ذاکرانو ہی آکھیا کرو کہ آ پڑھو تے آ پڑھو، کوئی سبحان اللہ نہیں تے انا للہ ہی کہو. ہاں نہیں، سجے کھبے نہیں دیکھنا. عبادت میں سجے کھبے نہیں دیکھنا، بالکل یکسو ہو کے بیٹھتے. مہربانی، آپ میرے بھائی ہیں محترم. میں جو فقرہ کہہ رہا ہوں، ہم چپ رہے. ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا. کوئی بندہ ہمارے کسی
علامہ کی تحریر دکھا دے، مجتہد کی تحریر دکھا دے کہ جی اسلامی فرقوں کو شیعوں نے بھی کافر لکھا ہے. ہم نے نہیں کہا، ہم چپ رہے. ان کے بچوں نے ہی ان سے کہا کہ جی ختم نبوت پہ شیعوں کا ایمان. اور ایک بات میں 6 چک کی اس مجلس میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ جب سے مجلسوں میں یہ CD سسٹم آیا نا، مومنین آپ تو بڑا لطف لیتے ہیں، اسی ذاکر اوکھے ہو گئے. پہلے بندہ بات کر کے مکر سکتا تھا، جب سے یہ کیمرے مجلسوں میں آئے اب بندہ بات کر کے مکر نہیں سکتا. میں تو دعا مانگتا ہوں مالک اگر یہ CD سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا. مہربانی سے کم از کم لوگ آج صدیوں بعد بھی دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا اور پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون کھڑا تھا. بہت شکریہ سر، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. ان مسلمانوں کے ہی پڑھے لکھے بچوں نے کہا کہ توحید پہ شیعوں کا ایمان. اور آج میں 6 چک میں اعلان کر رہا ہوں، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. میری تائید کر دو یار. اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ لا کل شیء قدیر ہے. نہ اللہ کی کوئی ضد ہے نہ ند ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. لہذا ان کے بچوں نے کہا جی اسٹوڈنٹ شیعہ بچے ہمارے ساتھی ہیں، توحید کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں. تے 6 چک سے گل بھی مینوں کرن دیو، اور ساڈے گھراں چ بھی 3 سپارے علی قرآن. میرے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب مبلغ اعظم، شاید آپ کے ذہنوں میں نام ہو. مولانا اسماعیل صاحب دیوبند مرکز کے فارغ التحصیل تھے، ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تیسرا مولوی. مولوی اسماعیل دیوبندیوں کا 18 قسم کا مولوی تھا، لیکن حق زہرا نے اسے شیعہ کہا. مولانا فرماتے ہیں جب میں اعلان کر دیتا نا وہ مسئلہ فدق دی وجہ تو کہ میں آج تو شیعہ ہو گیا، قبلہ فرماتے ہیں مینوں بندے علاقے دے ویکھن آئے، ایک جنگا بھلا سیانا بیانا بندہ پنچایتاں نبیڑے نالا ویکھ ویکھ کے جا کے نال والے سین چ مولوی صاحب کے والد میاں سلطان علی ان کا نام تھا، وہ بھی دیوبند کے فارغ تھے. وہ میاں سلطان علی وہ پورے علاقے چ رولا پی گیا پتر تیرا شیعہ ہو گیا ہے. میں ہنے ویکھیا اسماعیل تے چنگا بھلا ہے. تو کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ جڑا بندہ شیعہ ہوتا ہے نا انہوں کچھ ہو جاتا ہے. ہم آپ کے بھائی ہیں یار، آپ ہمارے مہربان ہو. ایک نبی کی ہم امت ہیں، خاتم الانبیاء، سلطان انبیاء، امام الانبیاء. بہرحال غصہ ہوتا ہے، غصہ تھا کافر کافر کہہ دیے. بچوں نے کہا جی اللہ کو مانتے ہیں شیعہ، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں پہ ان کا ایمان، حضور کی ختم نبوت پہ ان کا ایمان. ابو جی شیعہ کافر کیوں نے؟ ابو جی نے کہا ساریاں گلاں ٹھیک نے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں قرآن سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں جننے جوگے ہیں انہوں بھی مننے. لیکن اگر کوئی بندہ اللہ رسول کو مانتا ہو اور صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر صحابہ کو دیکھیں، ایک کافر کو آپ نے مسلمان کرنا ہو اسے کلمہ حضور کا پڑھاتے ہو یا صحابہ کا پڑھاتے ہو؟ بولو یار، آپ تو پریشان ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو. اور جب کسی کافر نے مسلمان ہونا ہو تو وہ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے نا. پھر مسلمان کافر وہ بنتا ہے جو محمد کو چھوڑ جاتا ہے. لہٰذا ہم صحابہ کے بار کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہو، رسول اللہ کی رسالت کا اور ختم نبوت کا بھی اقرار کرتا ہو، اور صحابہ کو اگر نہیں مانتا تو شریعت میں وہ کافر نہیں ہے. میں کوئی بیٹھک جی گلاں کر رہے ہیں یار، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے.
اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے، پھر ان صحابیوں کا ہم کیا کریں گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ لہذا مسلمانوں، میری اپیل ہے، آپ جس مذہب پہ، کچھ بندے تو یہ سمجھتے ہیں جے ساڈے پنڈ مجلس ہو گئی نا تے بندیاں شیعہ ہو جانے، اور اسی اگلے سنبھالتے پھرنے ہیں۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا، باقی جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے نا، اس نے تو آنا ہی آنا، لیکن ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی، کیا کرنا ہے؟ کیا لہذا صاحبان گرامی قدر، جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم مجلس میں کیسے آئیں، ہم تو شیعہ نہیں ہیں، جو بات شروع میں نے کی، میری ان دوستوں سے اپیل ہے، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہتے ہوئے حسین ابن علی کے ذکر کی محفل پاک میں آیا کرو۔ حسین، دیکھو میں نے چوتھی دفعہ کہا ہے کہ یہ مذہب مسلمانوں کے مذہب ہے۔ وقت جا رہا ہے، جلدی سے بات کی، یہ مذہب میری تائید کر دو، اور یہ شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں، تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اگر حسین صرف شیعوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ میں ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں، سندھ میں حیدرآباد شہر ہے، سٹی ہے بہت بڑا، آنا جانا رہتے مجالس کے لیے، میں وہاں پہ گیا، وہاں پہ ہندوؤں کے گھر بھی بہت زیادہ ہیں، آبادیاں ہندوؤں کی، ان کے بھی نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں بھائی، اتنی آبادیاں ان کی اقلیتی سیٹوں پہ۔ تو میں جن کا مہمان تھا، ان بانیان نے کہا کہ جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو ہے اور وہ شاعر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا ایک قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنا، آپ جی ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ، یہ چلو 6 چک میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن چہرے شناسا مجھے دکھائی دے رہے ہیں، آپ بات کی باریکی کا لطف بھی لیتے ہیں۔ اس ہندو شاعر نے جو مولا حسین کا قصیدہ پڑھا، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینی پڑ گئی۔ نہیں، سارے سواد نہیں لیا، اور مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں، مولوی کسی بھی فرقے کو دیتا شیتا کچھ نہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب دی جان نہ پہ نکلے، ساکاں تمبو لال ہے، وہ کھانے پکا پکا کے بندے پنڈ دے تھک گئے، مولوی صاحب دی بیوی آکھیا اوکھا ٹائم ہے، آپ کی جان نہیں نکل رہی، اب ہی کوئی شے اللہ کی راہ پہ خیرات کرتے، شاید اللہ مدد کرے۔ تو مولوی صاحب کو مرتے ہوئے پتہ ہے کی جان تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور کیا دوں؟ مولوی کسی بھی مذہب کا ہو، جیسے ڈرائیور کسی بھی ملک کا ہو، اور ایک کو مٹی دے ہوندے، اے فرقے مذہب میں نانے مولوی کو جائے جے سارے دینا شینا ہوتا کچھ نہیں۔ اچھا، وہ ایک سیالکوٹ گل کافی سالاں دی، وہ دینا کو نہیں نہ ہوتا، وہ بیوی طلاق منگے تو کیونکہ دینا ہی نہیں ہوتا کچھ۔ وہ ایک بندہ کھوچ ڈگ پیا، بندہ نہیں مولوی سوری، تو انہوں بندہ پیا آکھے اب مینوں ہاتھ پھڑا، تو وہ نہ پھڑاوے، باہروں بندے آ کے انہوں یہ نہ کہ ہاتھ پھڑاؤ مولوی ہے، انہوں کہ ہاتھ پھڑ، تو پھڑ لے گا۔
وہ گھر کی ناراضگی، ہمیں باتوں سے باتیں یاد آتی ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان میں عورتوں کو زیادہ حقوق، رائٹس حاصل نہیں تھے. مردوں کا دور، وہ تو شہباز شریف تھے پچھلے. پاکستان میں جو عورتوں کے حقوق ماڑے چنگے دیے ہیں نا، وہ مشرف دور میں ہوئے. تو وہ بعد صوبے چ شہباز شریف ہو رہے تھے، پھر حقوق ادو دین والی حد کر دیتی. شہباز شریف قانون پنجاب چ پاس کرا لیا کہ شوہر بیوی نو یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ اج ہانڈی چ آلو کچے کیوں. جڑا گل کرے بیوی نو اجازت ہے وہ 15 تے کال کر کے اس شوہر نو آ کے ان پولیس دیا روٹیاں کھا. تو یہاں پہ حقوق تھے نہیں بیویوں کے. وہ بیوی مولوی اور دی تنگ ہے تے مولوی صاحب طلاق نہ پہ دے. قبلہ نو جمعہ پڑھان لگے ہیں، بلڈ پریشر آئیے شیوں پہ ہی ہوتا ہے، اور تے کو مسکین ہے ہی نہیں. تلخی جا کے آکھن لگے نال حجرا گھر مولوی اور مسیح آکھن پہ شیوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وہ جڑی طلاق منگدی سی دیندے نہیں سن، اس برقع پایا نال دے چک مجلس سے ٹوٹ. وہ قبلہ جمعہ پڑھا کے جڑی میں کو پنجابی چ گل پہ کرنا سمجھ دیو. کئی بندے تین جی چپ نے، وہ میں سمجھ رہا میں امریکی بندیاں نال گلاں کر. وہ مولوی صاحب جمعہ پڑھا کے گھر جو آئے تو بیگم صاحبہ کوئی نہ، چلو اختلاف اپنی جگہ، ویڑے دی رونق بھی تھے انہاں نال ہی. قبلہ ہوئے ہوئے بلڈ پریشر اتے تھلے، تلخی، غصہ، کول مائنڈ، عجیب عجیب کیفیت تاری. وہ کوئی غروب آفتاب تو تھوڑا جہا پہلے مولوی صاحب دی بیوی آ گئی. ابھی وہ دروازے پہ تھی، ایتھوں شروع ہو گیا تو میری اجازت کے بغیر. جب تو کر کے گل کی تھی نا، اس بی بی اتوں ہی آخیا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. مولوی صاحب کے تلوں پیروں تو زمین نکل. اس آخیا عورتیں کہاں سے آ گئی بھائی، تم میری بیوی ہو. اس پنجابی چ آخیا کدی ہوں سا. مولوی صاحب نے کہا مت ماری گئی ہے، تو میری بیوی ہے، جب تک میں طلاق نہیں دوں گا میری زوجیت کے دائرے سے باہر تم نکل ہی نہیں سکتی. اور ساکیا اوکھے فکرے نہ بولو، آپ نے آج جمعے میں کہا ہے مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں صرف مجلس نہیں سنی، میں لنگر بھی کر آئی. قبلہ نے جب اپنا گھر اجڑتے دیکھا فتوے چ گنجائش کڈ لے، کہنے لگے ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹا. اگر کوئی رولا ٹوٹنے چھوٹنے کا ہے بھی، ویسے میری گزارش ہے اگر یہ فتویٰ دیا جاتا کہ جی مجلس میں جانے سے بازو ٹوٹ جاتا ہے، پھر تو ذہن مانتا ہے کہ چلو رش دی وجہ تو کوئی بندہ سلپ ہو کے ڈگے وہ بازو اللہ نہ کرے. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اور اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو میری مسلمانوں سے اپیل ہے چلو سارے مجلساں چ نہ ہو، جنہ دے اجے نکاح نہیں ہوئے انہاں نوں ہی آن دیو. تیرے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہے یار، کیسی باتیں کرتے ہو. نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کن کے ذکر سے؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ آل محمد و آل محمد کا ذکر سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر اپنے پڑھے لکھے علماء کو اکٹھا بٹھا کے کبھی پوچھنا کہ ہمارے باپ آدم کے نکاح میں حق مہر کیا تھا. اب میری بات پہ توجہ کریں، میری بات پہ دھیان دیں. اپنے مسلکوں کے علماء سے، اپنے دانشوروں کو بٹھا کے ہمیں بتایا جائے کہ ابو البشر بابا آدم کے نکاح کے وقت حضرت آدم کے پہلو میں جب حوا تھی، اللہ نے غیب سے آواز دی آدم تمہارا نکاح ہوگا. تو ساڈے ابے انہوں نے کال کر کے پتہ کیا کہ دیر کیا ہے. اللہ نے کہا حق مہر ضروری ہے. آدم تو نے اگر حق مہر نہ دیا، تیرے بچے تے ہونے ہی بڑے سیانے نے، انہوں تے لفٹ نہیں کرانی مولوی اور حق مہر پہلے دو.
آپ کے ہمارے بابا حضرت آدم نے ریلیکس موڈ میں کہا میں ساری جنت حوا کے حق مہر میں لکھ رہا ہوں. غیب سے دوسری آواز آئی حق مہر اپنی ملکیت سے دیتے ہیں، جنت کے مالک تم نہیں ہو. بولا کرو حیران ہو کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے. پھر حضرت آدم نے کہا اوہو سوری، جنت نہ صحیح، یہ جنت کا قیمتی ترین لباس جو ہے یہ میں حوا کے حق مہر میں لکھوا رہا ہوں. پھر آواز آئی ہم نے پہلے تجھے سمجھایا ہے ملکیت سے دو، یہ تمہارا نہیں ہے. جب جنت سے نکالے جاؤ گے یہ لباس یہیں رہ جائے گا. مالک وہ ہیں جو مدینے میں بھی منگوا سکتے ہیں. مسلمانوں تمہارا لٹریچر کہتا ہے بابا آدم جب مشکل میں پھنس گئے، چوتھی غیب سے آواز آئی 9 دفعہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھ لے، حوا کا حق مہر ادا ہو جائے. خیر وہ وقت تمام ہو گیا، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، وہ بات ادھوری نہ رہ جائے. وہ ہندو شاعر نے جو قصیدہ، اجازت ہے جی؟ حافظہ میرا ٹھیک ہے. میں نے اسے نیاز دی تو ہندو شاعر کہتا ہے جی آپ کیونکہ سید ہیں، آپ کی جد کا میں نے قصیدہ سنا ہے تو آپ نے نیاز دی ہے، مجھے دعا بھی دی ہے. کہنے لگے جی کو مہینہ پہلے شیعہ سنیوں نے مشترکہ امام کے ذکر کی محفل پاک رکھی تھی. ہندو کہتا ہے اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائیں. میں ویسے کل ہی سواد لے رہے ہیں. ہندو شاعر نے مولا حسین کی شان اقدس کے بارے میں نظم پڑھی. محفل کا انتظام کیا تھا شیعہ سنیوں نے مل کے. سندھ میں قلندر کی بڑی محنت ہے، وہاں اہل سنت بھی یا اہلی مدد کہہ کے بلاتے ہیں. تو جب اس نے وہ نظم پڑھی نا جی، میں نے اسے نیاز جب دی تو وہ بڑا مطمئن سا لگا مجھے. ایک بات اس نے کی ہے، بات بظاہر چھوٹی سی ہے، نتیجہ اس کا میرا خیال ہے میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے. وہ ہندو کہتا ہے 7 والی گوٹ میں مشترکہ محفل تھی حسین ابن علی کے ذکر کی. ہاں جی تشریف لائیں، بیٹھیں جی. وہ ہندو شاعر کہتا ہے میں نے مولا حسین کی نظم پڑھی تو لوگوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اس لیے کہ ہندو ہو کے رسول اللہ کے بچوں کی تعریف کر رہے. کہتے لوگ مجھے داد بھی دے رہے تھے، اپریشیٹ کر رہے تھے. یہ ہندو شاعر کہتا ہے کہ جو ہم چک پنڈ کہتے ہیں، وہ سندھ میں گوٹ کے، وہ کہتے ہیں 7 والی گوٹ میں جو مولانا تھے نا وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے حسین بادشاہ کی نظم پڑھی، مجمع نے نیازیں دی، پیسے دیے، داد دی، اور وہ جو مسجد کے مولانا تھے نا انہوں نے داد شاد کیا دینی تھی؟ حسین کے ذکر پہ داد. تو مسجد دا مولوی. وہ ہندو کہتے ہیں بجائے داد شاد دینے کے وہ مولانا جلے سڑے لہجے میں ہندو کو دیکھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ تجھے اگر اللہ کرے آپ یہ پیغام سمجھ جائیں، مولانا نے کہا ہندو شاعر کو تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو کے منہ سے کیا فکر نکلے؟ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ جیئے، آپ جیئے. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، آپ سے اللہ سلامت رہے. ہماری صرف یہ گزارش کہ دوستو میری طرف دیکھو، میری جانو چندے میرے الویک. مسلمانوں سے صرف اتنی اپیل ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، توحید پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے،
قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان. بڑی عجیب بات ہے جی. شیعہ نبی کو نہیں مانتے، اور شیعہ جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. میری تائید کرو، میری تائید کرو. ہم نے حضور کو دیکھا، ہماری منزل نبی ہے، ہمارا مقصد نبی ہے. اور 6 کی مجلس میں وقت بالکل تمام ہو رہا ہے. میں کیمرے کے سامنے اپنے لہجے اور اپنی بات کا ذمہ دار بن کے یہ فکرے کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا شیعوں کی طرح نبی کو نبی مان لیتی، اس ملک میں مرزائی کوئی نہ ہوتا. میں کوئی ڈیرے یا بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں نے ممبر پہ مائک پہ یہ فکرے کہے ہیں، اس ملک میں مرزائی کوئی نہ ہوتا. مرزا غلام احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے قرآن میں. وہ آیت بھی موجود ہے، آپ کا حافظہ بھی ساتھ دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں یہ لفظ کہے جو اللہ نے آیت بنا کے بھیج دیے. عیسیٰ کہہ رہے تھے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ فرما رہے تھے میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، غلام احمد نہیں. آپ دانا چہرے، آپ پنچایتی بندے، سوبر مجمع میرے سامنے ہے. کون مسلمانوں کا فرقہ مجھے بتائے، وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا گروپ ہے جو مرزا غلام احمد کو مسلمان ہو کے صحیح سمجھتا ہو. کہتے ہیں جی توبہ جی، وہ صحیح کب ہے بھائی؟ وہ پڑھا لکھا تھا، مولوی تھا. ویسے بھی جو فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پہ ہی پر کرو، وہ اسی عمر میں تھا جو نبی بننے کی عمر ہوتی ہے. میں کل ہی سواد لے گیا. آپ جی یہ مرزا غلام احمد کو کوئی مسلمان اچھا سمجھتے نہیں، حالانکہ وہ مطلب ڈگریاں جتنیاں مولوی کرتے ہیں نا وہ ساری اس نے کی ہوئی تھی. اسے اچھا کیوں نہیں سمجھتے یار؟ کہتے ہیں جی اچھا کیسے سمجھے، نام اس کا غلام احمد ہے، دعویٰ کر رہا ہے میں احمد ہوں. جو غلام ہو کے سردار کی برابری کرے وہ اچھا تو نہیں نہ ہوتا. اللہ کرے آپ میرے فکرے پہ دھیان دیں جائیں. لہذا میں بالکل جانے پہچانے چہروں میں بات کر رہا ہوں، اپنی بات کا ذمہ لے کے بات کر رہا ہوں کہ اگر دنیا شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھ لیتی، اس ملک میں مرزائی ہونا ہی کوئی نہیں تھا. میں تیسری دفعہ یہ فقرہ کہہ رہا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو مرزائی کہا جاتا ہے. جی یہ شیعہ نبوت کے لیے تو کچھ کرتے نہیں ہیں. میں ابھی تجھے چہرہ دکھا دیتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو نام آپ کے ذہن میں ہے؟ بے نظیر کے والد مرحوم ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی کے مرکزی بانی، چیئرمین. بھٹو کے دور میں یہ جو روٹین میں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یا لٹریچر کے قریب رہتے ہیں وہ میری تائید فرمائیں گے. 1974 میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی تھی، تحریک ختم نبوت. اور رانا اشرف ہی میرا خیال ہے بیٹھ کے پرانے سانپتا پھردا اتنے ہوں تو مینوں آخدا مجلس تیری بڑی قبول ہو گئی آ، بندے ستے بھی پے نے تے داد بھی دئی جا رہے. کیا ہمت کرو کیا ہے نہیں. اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. مجلسوں میں نیند پوری کرنے نہ بیٹھا کرو. ایک بندہ پہ آکھے جی شاہ جی اگر کوئی مسکین بندہ بیچارہ، اصل جی ساری مسکینوں اوکھے تے اسی ہیں بس جی جی کوئی مسکین سو جائے تو سون دیا کرو، تسی مجلس پڑھو. میں کہ مجھے باقی ذاکروں کا نہیں پتا، میں ستا بندہ سپیشلی رک کے اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع چوں اسے بندے باہر گلی چ کھلو کے آکھنا ہے اچھا اور اندر سواد نہیں آیا. اوے اکھاں کھولو، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں یار.
بس بات میں آخری کر کے ممبر بھائیوں کو دے رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجھے اتنا نہیں پڑھنا تھا، شیڈول بڑا ٹائٹ ہے آج کا۔ مرزا غلام احمد کے جانشین اس زمانے میں تھے مرزا ناصر محمود، ربوہ ہیڈ کوارٹر تھا، تحریک پورے ملک میں چلی تھی، سارے مسلمان فرقے علماء اکٹھے تھے کہ مرزائیوں کو نیشنل اسمبلی سے قانون پاس کروانا ہے کہ مرزائی کافر ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ؟ بالکل بھی ذہن میں نہیں، تحریک چلی تھی، ہیڈ کوارٹر جو ہے نا تحریک ختم نبوت کا، میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، لاہور میں تھا، اور اسے ڈیل کرتے تھے، ایک نام تھا، وہ شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے، نام آپ کے ذہن میں شاید کسی کے آ جائے، شورش کاشمیری۔ یہ بہت جری قسم کا صحافی تھا، نڈر قسم کا شاعر تھا، بڑا عاشق رسول تھا، مجلس احرار سے ان کا تعلق تھا۔ شورش کاشمیری ہیڈ کوارٹر میں تھے، رپورٹیں علماء کرام ہیڈ کوارٹر میں دینے آتے تھے۔ جب نوبت یہاں تک آ گئی کہ مسلمانوں کے بچے جذباتی ہو گئے اور عدالت یا اسمبلی کے فیصلے سے پہلے مرزائیوں کو قتل کرنے لگ گئے، مرزائیوں کے گھر لوٹنے لگ گئے، تب مرزا ناصر نے ربوے سے بیٹھ کے پاکستان کے اخباروں میں اشتہار دیا کہ اگر تمہیں ختم نبوت پہ ناز ہے ہمارے گھر نہ اجاڑو، ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لو۔ جب مرزائیوں نے تیرے مولویوں کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا نا، پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ کوئی تو سمجھتا ہے نا میری بات کو؟ ویسے سارے نہ بھی سمجھو تو خیر ہے۔ مہربانی صاحب، اور یار آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو نعرہ حیدری نصیب ہوتا ہے، لوگوں کو نعرے بنانے پڑتے ہیں۔ اللہ زندگی دے مولانا طارق جمیل کو، تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل، یہ علاقے یہ آپ نام سے واقف ہوں گے۔ طارق جمیل صاحب کو میں سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرا خیال ہے حق ادا کر دیا، تبلیغی مجلس میں نہیں، وہ آج تک مجلس سے نہیں آئے، تبلیغی مجمع میں طارق جمیل نے کہا تھا حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کہا کرو۔ جواب سارے دیں گے، یا علی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ طارق جمیل صاحب آپ کو زندگی دے، لیکن مرنا ہر کسی نے ہے۔ آپ واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر کو روشن کر لیا ہے، یہ فقرے کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی۔ مجھے تو محسوس ہوتا ہے طارق جمیل صاحب آپ کو کہیں سے روحانی طور پہ اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا، علی حق، علی حق۔ آپ جیئیں، اوہ ہوئے ہوئے، مہربانی صاحب، آپ کی محبت میں اتنا میں نے پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں نے جب مناظرے کا چیلنج دیا پورا ملک خاموش تھا، اور پھر پورے پنجاب کے علماء ہیڈ کوارٹر میں گئے شورش کاشمیری کے پاس۔ بات اب اگر آپ کہیں تو بس مکمل کر دوں، ادھوری بات اچھی نہیں رہتی۔ شورش کاشمیری نے پوچھا علماء کرام پنجاب میں تحریک کی کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگے جی کسی دن نظر ہی لگ گئی۔ وہ مصطفیٰ کے غلاموں کا ملک ہو، مصطفیٰ کی تحریک و ختم نبوت، اور نظر لگ جائے۔ کہنے لگے شورش صاحب اصل میں مرزائیوں کے خلیفے نے ٹی وی پہ مناظرے کا چیلنج دے دی، تو اس نے کہا مناظرہ تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں۔ ہاں وہ کلین شیو آدمی تھا، ایک شاعر تھا، صحافی تھا، اس نے کہا مناظرہ تو آپ نے کرنا ہے۔ پھر علماء پنجاب نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگے شورش صاحب علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے، لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے وہ شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے، ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں، اوکھے ویلے کم مسیح ہونے، کھوبے دا پیر انہاں دا ہی چنگا ہے۔
اس زمانے میں وقت ہی ہوتا تو بہت سی باتیں تھیں اس میں. مجھے یاد ہے رب وچ ایک کلا گھر اتنے پنڈ چ شیعہ دا تو انہی دنوں کی بات ہے, مرزائیوں کی تحریک کی بات ہے. وہ پنڈ چ دیوبندیاں آخیا اسی اپنا مولوی لے آنے ہاں, بریلویاں آخیا اپنا, تو ایک مولوی شیعہ دا ذمے پہ گیا. بحث تھی مرزائیوں کے ایک مولوی کو وہ مرزائی اپنے اس چیلنج کا حصہ بنا کے اسے لے آئے. باقی مسلمانوں کے مسلک بھی سارے اکٹھے تھے. وہ مسکین شیعہ دا گھر جڑا سی وہ ذاکرہ مولویاں دی فیساں شروع تو ہی بڑیاں ہوندیاں, لیکن مولانا اسماعیل کے اللہ درجات بلند فرمائے وہ نیاز مجلس کی لیتے تھے, مناظرہ فری کرتے تھے. ہاں یہ حقائق ہیں, یہ میں بالکل کیمرے کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. وہ گیا اس آخیا مولوی اسماعیل صاحب ساڈے وہ پنڈ کٹ ہے تو مرزائی مولوی بڑا تنگ کیتا ہے, ربوے دے نال اسی آئے ختم نبوت کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ آئے. مبلغ اعظم میرے استاد محترم, میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں. ادیب عربی, فاضل عربی, ادیب فاضل, منشی فاضل, سلطان الفاضل, یہ 6-7 ڈگریاں یونیورسٹی دیاں ہوندیاں نے, ایکول ٹو ایف اے, ایکول ٹو بیچلر, ایکول ٹو ماسٹر. یہ ڈگریاں مولویاں دیاں ساریاں میں کیتیاں نے, کپڑے تھوڑے پائے. تو گل سن لیا کرو, بات میں ختم کر دیتا ہوں, وقت ہی تمام ہو گیا. وہ مولانا اسماعیل صاحب بھی آ گئے. بات ہونی تھی حضور ختم نبوت کے موضوع پہ. اہل حدیث, اہل سنت, دیوبندی, بریلوی سارے تشریف فرما تھے, سارے بیٹھے ہوئے تھے. سارے علماء نے کہا کہ جی ہوں سارے دا دھیان دعانے وال نہ ہو جائے, مہربانی کرے جی مینوں انج نہ ذبح کرو یار. مطلب بات ذرا قریب ہو کے سمجھ لیں. سارے مسلکوں کے علماء, بات ہونی تھی مرزائیوں سے, ختم نبوت کے موضوع پہ بات تھی, موضوع ختم نبوت تھا. مرزائیوں کا مولوی بالکل ریڈی میڈ مولوی بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا میں تیار ہوں. پنجاب کا یہ اصول ہے بندہ جتے یا ہرے, ایک باری اکھاڑے چتر آوے نا نعرے لگ جاندے, بعد میں تو زیادہ تر رولا ہی پڑ جاتا ہے, فیصلے تو کم ہی ہوتے ہیں اکھاڑوں کے. وہ مرزائی اکھاڑے میں اترا ہے یار, حوصلہ اس کا. دیوبندی, بریلوی, سنی, شیعہ, سارے مولویوں نے مل کے پتہ کیا کہا, ساڑھے سارے آنوں اسماعیلی گل کرے گا, اونج اسی وچوں کافر ہونے. سب نے مل کے کہا ساڑھے سارے آنوں اسماعیل. مبلغ اعظم کو اللہ بڑا کرم تھا مالکوں کا, ختم نبوت کے موضوع پہ 5-7-10 منٹ دلیل پہ دلیل دی نا, مرزائی مولوی سمجھ گیا کہ یہ کام متھوں نکل چل. وہ سیانہ, وہ اخیر سیانہ سی ہو, اس مرزائی مولوی نے دانائی والی حد کر دی. مسلمانوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولوی اسماعیل اوے ختم نبوت دی گل پھر کر لیں گے, پہلے تسی شیعہ دسو تسی صحابیاں نو کی سمجھ. یہ رگ دکھتی رگ ہے. مولانا اسماعیل کو توقع تھی کہ یہ اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی علماء مرزائی کا منہ بند کریں گے. اور تو کون ہوتا ہے صحابہ کی بات کرنے والا؟ یہ ساڑھے گھر دی گل ہے. میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے. یہ ہمارے گھر کی بات ہے یار. ہم مسلمان گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے. جیسے سگے بھائیوں میں ذہنی فاصلے پڑ جاتے ہیں, اختلاف ہو جاتا ہے, کلاشن کوف مسئلے کا حل تو نہیں نہ ہوتا. یہ ہمارے گھر کی بات. لیکن مولانا اسماعیل کہتے ہیں مجھے توقع تھی کہ علماء اسلام کہیں گے اور مرزائی تو کی لگنے سے آبادا, یہ ہمارے گھر کی بات. لیکن مولویوں نے مل کے کہا مولوی اسماعیل شودہ ٹھیک ہی آ کرے, صحابیوں دا رولا بھی مقادے. مرزائی کی یہ سازش تھی کہ صحابہ کا ایشو ایسا ایشو ہے کہ مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں, یہ آپس میں لڑ پڑیں گے, میں بچوں نکل جاؤں گا. مولوی اسماعیل صاحب نے کہا یہ بات مولوی آکھل لگا نہیں مولوی اسماعیل ہو شدہ ٹھیک آ کرے, صحابہ دا فیصلہ بھی آج ہی کر. تم شیعہ صحابہ کو کیا سمجھتے ہو؟ مجمع میں اہل سنت بھی تھے, اہل حدیث بھی,
دیوبندی بریلوی مشترکہ مجمع دارا پنڈ دا بھریا ہویا اور مرزائی چالاکی سے کام کر گیا کہ مسلمانوں کو آپس میں الجھا دو. اس نے دوبارہ کہا آج شیعہ نو دسنا پائے گا تم صحابہ کو کیا سمجھتے ہو, کہاں سے ہیرے مولوی اسماعیل جیسے آئیں گے. مسکرا کے فرماتے ہیں گل سونا مرزائی مولوی, اور پیو دے 2 یار ہون یا 10 یار ہون, پیو دے یار بندہ برداشت کر جاندا ہے, پر جے ماں نواں خسم کر لے نا او برداشت نہیں ہوتا. کون سمجھے گا, کون سمجھے گا یار. مبلغ اعظم نے کہا تم نے اپنا روحانی ابا ہی بدل لیا, تو تم باپ کے دوستوں پہ بحث کرنے والے کون ہو. خیر بات بالکل کلوز کر دوں, وہ بات جو میں نے ابھی شروع کی تھی اسی کو ختم کر رہا ہوں. شورش کاشمیری سے پنجاب کے مولویوں نے کہا کہ مناظرے کے لیے اسماعیل جو شیعوں کا ہے نا لیل پور فیصل آباد والا, اس سے رابطہ. موبائل نمبر ہوتے نہیں تھے, پی ٹی سی ایل کا نمبر دیا, مبلغ اعظم لائن پہ تھے. شورش کاشمیری کا پہلا فقرہ میں دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں, اس نے کہا مولوی اسماعیل ہم پہ مشکل آ گئی ہے, تو مشکل کشا کا مرید. ختم نبوت کے موضوع پہ مرزائیوں سے بحث کرنے کے لیے آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا. مبلغ اعظم کے لفظ آج بندے گلیوں کی نکروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتہ نبی کسے کہتے ہیں. سنا کرو مجل سے تاکہ تیری غلط فہمیاں دور ہوتی رہیں. جب کہا نا جی مبلغ اعظم سے شورش کاشمیری نے کہ آپ کو ختم نبوت کے موضوع پہ بحث کرنے کے لیے اسمبلی میں آنا پڑے گا, مبلغ اعظم کے فقرے سنیے گا. کہنے لگے شورش بھائی میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں, میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں, اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے. اور تائید کیا کرو یار, نبی کے نام پہ بولنے کا رواج ڈالو, یہ مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے. مولوی اسماعیل نے کہا میں شیعہ مناظر آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا, لیکن فون شون پہ نہیں. ان مولویوں کو میرے دروازے پہ بھیجو تاکہ فیصل آباد والے بھی دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے. بات میں نے ختم کر دی, وقت تمام ہو گیا. مہربانی سر, مہربانی سر, مہربانی سید تشریف رکھیں, وقت تمام ہو گیا. تمام کیا زیادہ ہو گیا وقت, آپ کی محبت میں میں بہت زیادہ پڑ گیا. آخری میں بات کر رہا ہوں, مبلغ اعظم کتابوں کے بکس لے کے ختم نبوت کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے, مرزائیوں کے خلیفہ سے بات کرنے کے لیے, مرزا ناصر سے بات کرنے کے لیے جب اسلام آباد میں پہنچتے ہیں, کرسیوں پہ علماء اسلام بیٹھے ہوئے تھے. علامہ مولانا موجودہ فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود ان کا نام تھا, وہ بھی اس محفل میں موجود تھے. اہل سنت میں سے بریلوی بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین, جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, حضرت علامہ شاہ احمد نورانی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک اور بہت بڑے اس دور کے اہل سنت عالم دین تھے مولانا غلام غوث ہزاروی, وہ بھی وہاں پہ تھے. ان مولویوں میں مرزا ناصر مرزائیوں کا خلیفہ بھی تھا. جب تیری قوم کا مرد قلندر وکیل سیدہ ختم نبوت کا سپاہی مولوی اسماعیل سامنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے مرزائیوں کا خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے کہتا مولوی اسماعیل تو کیسے آ گیا. اسماعیل فرماتا تو نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا. کہتا اسماعیل کتابیں لے کے واپس چلے جاؤ, ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا, مومنوں کو تو نہیں دیا تھا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. مسلمانوں اگر تم نے آج بھی ختم نبوت کو سمجھنا ہے تو آپ کو کربلا کے قریب آنا پڑے گا. اگر رسول اللہ کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی پھر 3.5 سال کی بیٹیاں لے کے حسین کربلا کبھی نہ آتے. حسین بھی اپنی حویلی میں آرام سے رہتا کہ دین جانے اور آنے والا نبی جانے, لیکن نبی کیونکہ آنا نہیں تھا
ختم نبوت پہ مہریں کنفرم تھیں، اس لیے کربلا بنی۔ میری دوستوں سے اپیل ہے کہ واقعی اس میں کوئی مذہبی مسلکی اختلاف والی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اگر ختم نبوت کو سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھو۔ آپ شیعہ ہیں، آپ اہل سنت ہیں، میں سب کا مہمان ہوں، میرے ساتھ ایک مل کے دعا مانگو، اللہ بیٹی دشمن کی بھی دکھی نہ ہو۔ آپ جیے، یہ مالک نے رشتہ ہی کوئی وکھرے احساس والا رشتہ بنایا ہے۔ ایک تجربہ کر کے دیکھ لینا، عید ایک گزری ہے، دوسری آ رہی ہے، 10,000 بھی روپیہ باپ بیٹے کو عید پہ دے دے، بچے کی جیب میں اگلے دن کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے 500 روپیہ بھی دیتا ہے نا، وہ مہینہ گزرنے کے بعد اپنی اماں سے کہتی ہے، اماں بابا سے پوچھنا انہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں۔ آپ جیے، اللہ آپ کو اولاد کے دکھوں میں کبھی نہ رونا پڑے۔ یہ بیٹی کا رشتہ ہی اللہ نے ڈرتے ہوئے، نادے علی پیر سارے میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، میں فقرہ کہنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہوں، آپ کا دل دکھے تو مجھے معاف کر دیں۔ میرے پاس متبادل اس روایت کا کوئی لفظ ہوتا تو میں آسرا لے جاتا۔ وقت اتنا بدل گیا تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا، اور ابو طالب کی پوتیاں حکمران کے دربار میں غیر ملکی مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں کہ میں نے معافی پہلے مانگی ہے، ان میں کہ عیسائی سفیر تھا، اس کی نظر حسین کی منتوں والی بیٹی پہ رک گئی، جسے حسین نے تہجد کی نمازوں میں دعاؤں میں اپنے اللہ سے مانگا تھا، اور یہ عیسائی سفیر اپنی وہ کرسی یا مسند سے اٹھا، یزید کے سامنے جا کے کہتا ہے، یزید میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن تیرا مہمان تو ہوں، یہ میرے بندے ہاتھ دیکھ، اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا کے بھیج دے یا کو پیشی کی تاریخ اور دے دے۔ اللہ جانے یہ بچی کتنی راتوں کی جاگی ہوئی ہے، اللہ جانے کتنے سفروں کی تھکی ہوئی ہے، یہ میں ایک قدم دیکھ رہا ہوں، قدم اٹھاتی ہے زمین کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جب عیسائی سفیر نے، اللہ اس بی بی کا صدقہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے، عیسائی سفیر کی بات سنتے ہی تخت والا لائن، یزید پوچھتا ہے، بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، اسے وضاحت نہ مانگو۔ یزید نے پھر تلخ لہجے میں کہا، بچی میں پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ روایت کہتی ہے بچی کے لب ہلتے ہیں، آواز نہیں آ رہی۔ ایک لائن، زجر بن قیس قریب تھا، یزید نے اسے غصے میں کہا، یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ میں حاکم وقت سوال پوچھ رہا ہوں اور یہ جواب نہیں دے رہی۔ یہ زجر بن قیس بچی کی طرف چلا، لیکن یہ خالی ہاتھ نہیں تھا، یہ خالی ہاتھ نہیں تھا، اس کا دوسرا قدم اٹھ ہے، سید سجاد کی چیخیں نکل گئی، رو کے فرماتا ہے، میری بہن کو اب نہ مارنا، میری بہن جواب دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں، سیدہ تیرا قرلانہ قبول کر لے، حسین کی ماں تیری اولاد کے نصیب نہیں کرے، تیری بیٹیوں کے بخت اللہ سلامت رکھے۔ جب سید سجاد نے کہا نا گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں، شمر کہتا ہے، زجر آگے بڑھ، زجر شمر کو کہتا ہے، یہ سیدہ نے ہاتھ سے روکا، سجاد فرماتا ہے میری بہن کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدزادی ہوں۔ یہ دونوں ظالم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، حاکم کو دیر ہو رہی ہے تو بچی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، اب رسیاں کون ڈھیلی کرے؟ سجاد سے کہا، قیدی اٹھ بہن کے گلے کی رسیاں خود کھول۔ سنو گے فکر، تمہارے بیمار امام نے اپنی ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، زجر ایک سپاہی کو کہتا ہے کھول دے اس کی رسیاں، حاکم کو دیر ہو رہی ہے۔ ہتھکڑیاں سجاد کی کھلی، مدت کے بعد بہن کے زخمی گلے کے
قریب سجاد کے ہاتھ آئے، رسی کھولنے سے پہلے سجاد کے دونوں ہاتھ جڑ گئے، رو کے فرماتا سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں گا، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی ہے۔ او سکینہ تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا، تو اپنے حصے کا پانی نہیں پیتی تھی، خود پیاسی رہ جاتی تھی، پانی میرے زنجیروں پہ ڈالتی تھی۔ روتے بھی اور دعائیں بھی اپنی ذہن میں رکھو۔ آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، سید سجاد نے اپنی بہن کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کی، حاکم وقت لائن نے اسی لہجے میں کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ، لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے۔ جب کہا نا بابا پیار سے، یزید کہتا تیرے بابے کو تجھ سے، تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا۔ سکینہ کو موقع مل گیا بابا کی باتیں کرنے کا، اور یتیموں کو بڑی حسرت ہوتی ہے ہمارے بابا کا ذکر کوئی کرے۔ سکینہ کو موقع مل گیا، سکینہ کہتی ہاں میرے بابا مجھ سے کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، میں نے تہجد کی نمازوں میں، راتوں کی دعاؤں میں، میرا سکینہ میری بیٹی میں نے تجھے مانگا، میں نے اللہ سے تجھے۔ سکینہ بابا کی باتیں یزید کے دربار میں کرتے کرتے بچی کے منہ سے نکلا میری دادی کے 40 حجرے ایک صحن میں کھلتے تھے، بابا جس گھر میں جاتے تھے نا کہتے تھے بیبیوں ناراض نہ ہونا جس گھر میں سکینہ نہ ہو، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ سکینہ یہ بابا کی چھوٹی چھوٹی باتیں سناتے سناتے آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، سیدہ سکینہ سلام اللہ کے منہ سے نکلا کہ بابا نماز فجر کے بعد گھر آتے تھے، میرے لیے کھجوریں لاتے تھے، بابا کو علم تھا میری بیٹی کو کھجوریں پسند ہیں، بابا مجھے گود میں بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلاتے تھے۔ روایت کہتی ہے اب ظلم والی اخیر ہو گئی، یزید کہتا ہے بچی آگے بڑھ، میرے تخت کی پہلی سیڑھی پہ یہ جو برتن پڑا ہوا ہے نا اس میں کھجوریں ہیں، رومال ہٹا کے کھجوریں اٹھا لے۔ سکینہ نے امام کو دیکھا، امام نے اجازت دی، سکینہ کانپتے لرزتے آگے بڑھی ہے، میرے بندے ہاتھ ہے مجھے معاف کر دینا۔ بچی نے رومال ہٹایا، تشت میں کھجوریں نہیں تھی، حسین کا سر تھا، بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے رو کے کہتی بابا جس نے تجھے مارا تھا، بابا اس کا جب جی چاہتا تھا بابا سفروں میں مجھے مارتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔